اگر امام سے نماز پڑھانے کے دوران کوئی واجب رہ جائے، کوئی غلطی ایسی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو امام پر بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پیچھے جو کھڑے مقتدی ہیں وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو ادا کریں گے، کیونکہ وہ مقتدی امام کے تابع ہیں۔ جس طرح امام کرتا ہے اسی طرح ان مقتدیوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اسی طرح امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھا کریں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس سے کوئی واجب رہ جائے، نماز تو امام پڑھا رہا ہے لیکن پیچھے صف میں جو کھڑے مقتدی ہے، اگر مقتدیوں میں سے کسی مقتدی سے کوئی واجب رہ جائے تو اس کے بارے میں پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس دوران اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب رہ جائے، تو اس مقتدی کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ مقتدی کی غلطی کا اعتبار نہیں ہے، امام کی غلطی کا اعتبار ہے جماعت کی نماز میں۔ تو واجب رہ جانے کی وجہ سے مقتدی کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر کسی مقتدی سے کوئی فرض رہ جائے، جو فرض چیزیں ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہے ہر حال میں، اگر وہ چیزیں رہ جائیں تب تو مقتدی کی نماز کے اوپر اثر پڑے گا، لیکن واجب کے رہ جانے کی وجہ سے مقتدی کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اور اگر کوئی مقتدی ایسا ہے کہ جو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا یا تیسری رکعت میں شامل ہوا، اس سے ایک دو رکعتیں چلی گئی تھی، تو جب وہ امام سلام پھیرے اور یہ اٹھ کر اپنی بقیہ ایک رکعت یا دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ نماز پڑھنے کے دوران اگر مقتدی سے غلطی ہوتی ہے تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو فرق یہ ہے کہ جب تک امام کے پیچھے کھڑا ہے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ مقتدی اٹھ کر اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا، پھر اگر اس سے کوئی واجب رہ جائے تو اس وقت پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔